حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان۔ یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے ملک۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں،
اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے، اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنز کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی،
پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before کرائسٹ BC۔ تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی۔ بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا۔ دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا۔ 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا۔ وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب۔ لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے، یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے۔ ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ، ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا۔ یہ دور انتشار ہے۔ اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں، لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی، بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں، انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔
یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے، ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی، گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی، اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے گا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ، یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر، حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے، آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا، لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں، یہ ساری اس اصل شرارت میں، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا، دشمن۔ رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو، مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود۔ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہی سادگی۔ تو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ
ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے۔ حکم تھا، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچئے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ، ہم فرعونوں کی اولاد۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی، جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اللہ اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین، یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح
انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی. ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے، اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی. ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا. ابلیس نے مجلس شورا بلائی. ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا. جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے. یہ تو انقلاب آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے. یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے، تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. 20ویں صدی عیسوی جو ختم ہوئے، ابھی 6-7 برس ہی ہوئے، 6 برس ہوئے ہیں، 6.5 برس. اس کے نصف اول میں 2 عظیم جنگیں ہوئی، نصف اول میں، اور ان 2 عظیم جنگوں میں سے دوسری میں 6 کروڑ انسان ختم ہوئے. جسٹ امیجن، 6 کروڑ انسان، 60 ملین. پہلی جنگ کے اندر بھی کروڑ ہی میں ہوں گے، دونوں کو جمع کر لے تو لگ بھگ 10 کروڑ انسان قتل ہوا ہے پچھلی صدی کے نصف اول میں. نصف ثانی میں جنگ کوئی بڑی نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک سرد جنگ جو ہے یہ تو مسلسل جاری رہی. نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل اور ذرائع پیدا کیے ہیں، دولت کے پیدا کرنے کے جو بھی چیزیں ہیں، جو سورسز ہیں، وہ سب کے سب لگے ہیں ہتھیاروں پر. سب کے سب لگے ہیں اپنے دوسرے مد مقابل کو نیچا دکھانے پر. اب آپ بھوکا پڑتے ہیں تو بھرے. یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یا جو غریب ممالک ہے، اگر ان کی نصف سے زیادہ آبادی بھی اگر پاورٹی لائن سے نیچے ہو تو ہوا کرے. ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو راستہ روکنا ہے روس کا، USSR کا، اور USSR نے اور اس کے ساتھیوں نے راستہ روکنا تھا امریکہ کا. تو یہ صورتحال جو ہے اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی ہے. کچھ پتا نہیں کہ یہ جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے جو ہو رہا ہے رفتہ رفتہ بڑھے گا. یا لبنان کا معاملہ ہے، لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا، سیریا کا معاملہ ہو جائے. تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، فرق کیا ہوگا کہ پہلی 2 جنگیں یورپ میں لڑی گئی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے. ہم نے بہت خون دے دیا، 10 کروڑ آدمی دے دیا. ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے. 60 ملین میں سے 6 ملین یہودی تھے. دوسری جو ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا، ختم کیا.
لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کے زبان پر. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے, مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل, مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے. یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی. کیا ہے لبنان اور شام, یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے, بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا. بادیہ تو شام ہے, یہ شام کا صحرا, یہ سارا فلسطین, اسرائیل, لبنان اور جارڈن اور سیریا, یہ سب ایک ملک تھے, گریٹر سیریا. یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی, اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی, یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے, یہ انگریزوں کا, یہ فرانسیسیوں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق, اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً. جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی, شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں, یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا, ٹائگرس تک, ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس, تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے, دوآبا ہے نا, ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے, ان کے درمیان جو دوآبا ہے انتہائی زرخیز, سارا ہمارے پاس ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں, صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے, ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی, ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی, ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس, مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے. حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا نا مدینہ العلم والی بابا, وہ تو ایک شے ہے. لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, حجاز جہاں قرآن نازل ہوا, اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, بائبل ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں, میں کیا کروں, میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا. عالمی سطح پر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو کر رہے گی, اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا, خوشحالی ہوگی. بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی, خودی ختم ہو جائے گی, امن و امان ہوگا, خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا. یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج نبوت کا قیام. اب اگلی بات, لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا, ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا. اس بات کو یہیں پر روکیے, اب اس بحث آگے چلے گی ہماری. اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا, کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط رہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, جو حشر لبنان کا ہو رہا ہے, جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے. کیوں نہیں کر سکی دنیا, مسلم دنیا چپ, زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے. ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں, بعد ملیشیا میں ریزولوشن پاس کر دیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نو تھریٹ. کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشنز سے, اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, وہ سیز فائر کرا دیں. ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی ہے, ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے, کچل نہ دیا جائے, اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو. یہ تو دوسری بات ہے, حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے, دے آر سرپرائزڈ. یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے. اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ, جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے, جس کے پاس ٹینک نہیں ہے, جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے. ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے, چند ہزار فوجی ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کچھ بھی نہیں, نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور ہے. اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ بھائی راکٹ سے یا کلاشنکوف سے, بس دو چیز. ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا, 200 250 بمباریاں, 200 بمباریاں, لیکن کھڑے. لہذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے, کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے, سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں, G7 G8 میں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا, نہ 3 میں نہ 13 میں. اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو, پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا,
یہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو. فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے. کشمیر میں بھی اب تقریباً جو سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی. پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے. کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مرتا ہے تو مسلمان. صومالیہ میں کیا ہوا تھا یہ صورت. آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے یہ صورتحال دیکھیے. کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل. کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا. ہم نے قرآن کے اوپر سے پوچھ ڈالا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا. ہاں ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، لا وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ. لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے. یہ امام ہی ہے بس ہمارا کہنے کو امام. اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں. تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ come and see with your own eyes, this is Islam. یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی. پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے. آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو. مظاہرہ تمہارے سامنے. وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھی، کیونکہ یہ سارے حکم حل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم. ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام دیتے ہو مسجدوں میں جا کر. 20 کروڑ نہ ہو، 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں. یہ کفار، یہ تشخیص کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر. آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہے تو اس پر قبضہ ان کا. کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ میں نہیں کر سکتا. مانے بھی آپ دونوں باتوں نہیں مان سکتے. پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اللہ تو قادر ہے علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عدل کرنے. پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر. یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سازم لال ناب، از جفائے دے خدایا کشتے دے خانہ خراب. ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں. اس کی یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھی. اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے. یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا. دیکھ لو نمونہ. ابھی تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبی کہتے ہیں، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے. نہیں بھائی، وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں. میں نے آپ کو بت سنایا تھا مصر اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے. سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھی اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں. اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں. وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام 2/3 کلام تو فارسی میں عام. تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے. اقبال لاہوری کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہا مجھ سے ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ. وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ. The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر based ہے. The Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ مولویوں کی حکومت ہے. اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ ہمیں دکھا دو. ہم سب کے سب جو ہے لبیک ہے. تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے گی، اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لے تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض. کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہگار ہوگی.
اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہگار ہے، مجرم ہے. اور اگر کہیں ایک جگہ کی سائزبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا، پھر دنیا لپکے گی اس کی طرف، دوڑے گی. اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، خاک حرم پر اپنی جبین کے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا اور جبین جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گی. آخری شعر اس نظم کا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ. یہ پورے اس عرضی کے اوپر ہو کر رہے گا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، پہلے کسی ایک ملک میں کر دو پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا. آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے. یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا. اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے. یہ لکیریں رہ جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے. اور کہتے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اچھا یہ سب ہو کر رہے گا. اب میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ سنائی. حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں. ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی روایت ہے یہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان اللہ یرفع ان اللہ زوالی الارض. اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا، لپیٹ دیا. فرائض و مشارقہ و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِّيَ لِي مِنْهَا. سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا گئے مجھے. یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے، یہ پیشن گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہو کر رہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت مقداد بن الاسود سے. میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبل رہے گا، کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ ہو کر رہے گا. یہ شروع نہیں ہے. اس کتاب میں جس کو میں نے تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا باضی حال مستقبل، اس میں اس کی احادیث جو ہے تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہے. اب تیسری بات ہے، یہ اب جملہ معترضہ سمجھ لیجیے. ایک حسرت کے ساتھ، اب 14 اگست آیا چاہتا ہے، حسرت آمیز ہے. پاکستان اسی مقصد سے اور اسی نعرے سے حاصل کیا گیا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اٹس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو امیہ کے، اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے، اور خلفاء کہلاتے تھے ترک، یہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے. ملوکیت، اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس دور کی جو ہے وہ کیا واقعی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں؟ کیا یہ حادثہ کربلا، واقعہ ہررا، سینکڑوں تابعین کو قتل کیا جانا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، ایک باتیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا کے سامنے جو ہے یہ اپنا پیٹ کھول سکیں؟ یہ تاریخ ہے کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر، یعنی اس سے پہلے خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کو اب قائم کر. اسی کو پھر علامہ اقبال نے 1932 میں، یہ سن مجھے بہت پسند ہے، میرے اپنا پیدائش کا سن ہے، اسی سن میں گئے تھے علامہ اقبال وول بیس کانفرنس کے لیے لندن. وہاں اس وقت صرف مسٹر جناح تھے، وہ مسٹر جناح وہ قائد اعظم یہ بھی بنے تھے. وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے، مکالہ شروع کی تھی. وہاں یہی انجیکشن اقبال نے، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن اسے لگایا ہوتا. یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا، مولائے روم. اسی نے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا. چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنائے گئے. پھر انہوں نے 10 برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام کی قوالی تکرار کے ساتھ پورے 10 برس. تب پاکستان وجود میں آیا اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں